کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، مگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، دین کا علمی فیضان بھی یہاں پہ جاری ہے، قرآن و سنت کے پھولوں کی یہ کیاری ہے، دین کا علمی فیضان بھی یہاں پہ جاری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش، اور آج ہے تیسرا کوارٹر فائنل، اور آج ہم موجود ہیں پاکستان کے شہر ٹوبہ ٹیک سنگھ، جس کو دارالسلام کہا جاتا ہے۔ وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کو منچ پہ بلانے کا، ان کے استقبال کرنے کا۔ میری گزارش ہے فیصل آباد اور مانسیرا کے اسلامی بھائی ہمارے منچ پر تشریف لائیں، ہمارے منچ کی زینت کو بڑھائیں۔ یہ وہ طلباء ہیں جو مقابلے جیت کر آج یہاں کوارٹر فائنل میں پہنچے ہیں، اور یاد رہے آج ایک ٹیم ہوگی جو سیمی فائنل کے لیے سلیکٹ ہو جائے گی، اور ایک ٹیم ہوگی جو ہم سے جدا ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ دونوں ٹیموں سے بات کی جائے، 2 دن قبل ایک شاندار مقابلہ پاکستان کے شہر بھاولپور میں ہوا۔ یہ ایسا مقابلہ تھا کہ میں مقابلے کے بعد جب اپنی گاڑی میں بیٹھا تو مجھے دنیا کے کئی ملکوں سے میسج آنا شروع ہو گئے، بلکہ ایک ملک سے تو ایسا میسج آیا کہ ہم سارے گھر والے اشکبار ہو گئے جب آخری 2 سیکنڈ باقی تھے اور اسلامی بھائی نے جواب دے کر مقابلہ جیت لیا۔ دلوں کی دھڑکن بے ترتیب کر دی تھی اس مقابلے نے۔ ایسا کیا تھا بھاولپور کے اس پروگرام کے اندر؟ لیے چلتے ہیں آپ کو اس ذہنی آزمائش کے کوارٹر فائنل کی طرف۔ العلم نور، العلم نور، knowledge is light, knowledge is light۔ ذہنی آزمائش سیزن 15 بڑھتے بڑھتے اب پہنچ چکا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب میں، بڑے ہی مشہور و معروف شہر بھاولپور میں۔ العلم نور، العلم نور۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کن 3 چیزوں سے دور رہنے کا ارشاد فرمایا؟ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے نصیحت کرنے کا کہا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا حاکم، خواہشات اور جھگڑے سے دور رہنا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بڑا یہ سلسلہ رحمت کا دور زلف والا میں، تسلسل کالے کو سوں رہ گیا اس یہاں کی ظلمت کا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ العلم نور، گجرات 35، گوجرانوالا 37۔ اب جناب باری ہے پھر سوال کی۔ حضرت سیدنا اللہ، صرف گجرانوالا والوں نے ایسی بیل بجائی ہے جس کو کمپلیٹ کیسے کریں گے؟ حضرت سیدنا صرف سنا ہے، بہت سارے بزرگوں کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم و عمل کے بارے میں آپ سے سوال ہوا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ آپ سے کسی نے پوچھا ہے ابو عبداللہ آپ کو طالب علم زیادہ محبوب ہے یا عمل؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا علم عمل کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، عمل کے لیے علم چھوڑو، نہ کہ علم کے لیے عمل طرح کرو۔ میں نے تو صرف حضرت سیدنا کہا تھا، اور اس میں بہت سارے نام آ سکتے ہیں، کوئی اور بھی سوال ہو سکتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ سوال بھی درست، جواب بھی درست، جواب درست دے دیا ہے۔ انبلیویبل جناب، صرف ایک لفظ سے کیسے سوال سمجھ آیا؟ سبحان اللہ، کمال ہو گیا جناب۔ میرے پاس صرف 6 نمبر ہیں اور دونوں ٹیموں کے درمیان 4 نمبر کا فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر
गुजरात वालों ने ये मुकाबला जीतना है तो ये तीनों के जवाब इनको देने होंगे, और अगर इन्होंने गलती की तो मुकाबला गड़बड़ हो सकती है। जनाब, गुजरात वालों ने बेल बजा दी है। अब ये कोई भी जो है वो शेर सुनाना होगा, सही सुनाना होगा। ये किस शहनशाह वाला की आमद आमद है, ये कौन से शाह वाला की आमद है। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। जनाब, ये कमाल का सिलसिला है, ये हमेशा आखिर में सांसें बेरब्त करता है। हम खुद भी टेंशन में आ जाते हैं कि फैसला कैसे होगा। 37 नंबर गुजरात, 39 नंबर गुजरावाला। जिंदगी, अल्लाह, लफ्ज़ जिंदगी सुना है और वाकई ये बैल इनके लिए जिंदगी है। अगर सही जवाब दिया तो ये बराबर हो जाएंगे, गलत जवाब दिया तो ये बाहर हो जाएंगे मुकाबले से, ये भी याद रहे। जिंदगी किन तीन चीज़ों का मजमुआ है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? हज़रत अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि ज़िंदगी तीन चीज़ों का मजमुआ है, सज़ा, आज़माइश और इख्तियार। तो मैंने इसकी तारीफ़ की और इसकी तायीद करते हुए कहा कि इख्तियार के लायक ये है कि इससे खुश रहा, इख्तियार के लायक ये है कि उससे खुश रहा जाए। सब्र के लायक ये है, आजमाइश के लायक ये है कि इससे बचने का सामान, सजा के लायक ये है कि इससे बचने का सामान किया जाए, कि और आजमाइश के लायक ये है कि इससे बचा जाए। सवाल सिर्फ इन्होंने सुना था कि जिंदगी, मैंने जैसे कहा ये लफ्ज इनके लिए जिंदगी है। सवाल ये भी हो सकता था कि जिंदगी किसको कहते हैं, जिंदगी महफूज कैसे बनाई जा सकती है, जिंदगी अच्छी कैसे की जा सकती है। सवाल ये था जिंदगी किन तीन चीजों का मजमुआ है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं समझ रहा था जनाब आज आसानी से घर चले जाएंगे और सुकून से जाएंगे। याद रखिएगा, गलती करेंगे तो 2 नंबर माइनस भी हो जाएंगे, नहीं आता किस्मत पर छोड़ दें, वरना ऐसा ना हो कि आप ही बेल बजाएं और आप ही 2 नंबर सामने वाली टीम को दे दें। काश, अल्लाह, फिर लफ्ज़े काश पर बैल बजी है। याद रहे पिछला मुकाबला भी काश पर ही खत्म हुआ था। आज ये काश गुजरावाला के लिए होगा या गुजरात के लिए होगा। लफ्ज़े काश है और 12 सेकंड है, सिर्फ काश है। 3 सेकंड है। जब उठे दस्ते अजल से मेरी हस्ती का हिजाब, काश इस पर्दे के अंदर तेरी ज़ेबाई हो। आखिरी 2 सेकंड में आपको क्या याद आया और क्यों याद आया और दुरुस्त याद आया, जवाब दुरुस्त दे दिया। अनबिलीवेबल। आखिरी 2 सेकंड मैं समझा गुजरावाला वाले गए, अपने नंबर खुद दे देंगे, मगर कमाल है इतना मुश्किल जवाब। जब उठे दस्ते अजल से मेरी हस्ती का हिजाब, काश इस पर्दे के अंदर तेरी ज़ेबाई हो। ये कमाल का सिलसिला है। वो जीत कर रो रहे हैं, वो पीछे रहकर अश्कबार हैं। अल्लाह अकबर। ना हो मायूस दीवानो, पुकारे जा तुमको, ना हो मायूस दीवानो, पुकारे जा तुमको, बुलाएंगे तुम्हें भी सरवर मदीने में, बुलाएंगे तुम्हें भी सरवर मदीने में। क्या बात है, क्या शानदार जहानत है जामियतुल मदीना के तलबा की और दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले। आखिरी 2 सेकंड में जवाब दिया और गुजरात और गुजरांवाला का मुकाबला आपने देखा। नाज़रीन, आज फैसलाबाद और मानसेरा की टीम हमारे साथ है। मुझे अंदाजा है कि टोबा के करीब फैसलाबाद है और हो सकता है आप में से बड़ी तादाद आज फैसलाबाद को सपोर्ट करने आई हो।
مگر میری گزارش ہے یہ دونوں ٹیمیں ہماری ہیں, یہ بچے ہمارے ہیں, مانسیرا والے تو آپ کے مہمان ہوئے نا, تو انشاءاللہ دونوں ٹیموں کے صحیح جواب پر آپ نے با آواز بلند کیا کہنا ہے, بتائیے ذرا کیا کہیں گے؟ اللہ کے ذکر کی نیت سے با آواز بلند کہیں گے سبحان اللہ. اتنی بڑی تعداد, آواز تو اتنی نہیں آ رہی, زور سے کہیے نا, کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آئیے ناظرین تعارف لیتے ہیں. فیصل آباد کے اسلامی بھائی اپنا نام بھی بتائیں, اپنے کام بھی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی رضا طاری بن علی اصغر قاسم ہے. میں مرکزی جامعۃ المدینہ کھڑیاوالا کا 4th ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاء اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلمان رضا طاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کھڑیاوالا فیصل آباد میں درجہ سادسہ یعنی 6 درجے کا طالب علم. ماشاء اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زاہد طاری ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن فیصل آباد میں 6th ایئر یعنی درجہ سادسہ کا طالب علم. ماشاء اللہ. فیصل آباد کی ٹیم کا تعارف ہوا. درمیان میں جو اسلامی بھائی ہیں غلمان بھائی, یہ سیزن 14 میں ذہنی آزمائش میں شامل ہوئے تھے اور جناب سیزن 14 ہی میں انہیں مدینے کا ٹکٹ ملا اور یہ مدینے حاضری کو پچھلے دنوں گئے. ابھی تھوڑے دن پہلے ہی مدینے سے آئے ہیں اور پھر ذہنی آزمائش میں آ گئے ہیں. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. سبحان اللہ. اللہ آپ کو اور ہم سب کو بار بار اس در کی حاضری نصیب فرمائے. اب باری مانسیرا والوں کی ہے, ذرا اپنا نام بھی بتائیں گے, اپنی مصروفیات بھی بتائیں گے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالباسط بن خالد حسین, میں جامعۃ المدینہ فیضانی میلاد کامرہ میں درجہ سادسہ یعنی 6th ایئر کا طالب علم. ماشاء اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد حمزہ نیاز اتاری والنیاز محمد اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان میلاد کامرہ کے درجہ سادسہ یعنی 6th ایئر کا طالب علم ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ مجلس روحانی علاج کے تحت تحصیل سطح کی ذمہ داری بھی ہے. ماشاء اللہ جی. اگلے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حریرہ نزاکت بن نزاکت خان ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ G11 اسلام آباد میں 2nd ایئر کا طالب علم. ماشاء اللہ. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کا ہم نے تعارف لے لیا. ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جی. بیڑے اٹھاتے ہیں اللہ کی رحمت سے اجڑے گھر بساتے ہیں. علم نور ہے عشق کے بول, خاندانی رشتے, فیضان سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ. درست کیجئے فقہی پہیلیاں اور آخری سیگمنٹ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. آئیے پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. جناب پہلا سوال کریں گے فیصل آباد والوں سے. اشہر حج کن مہینوں کو کہا جاتا ہے؟ حج کے فارم تو بھرے جا رہے ہیں مگر یہ بتائیے اشہر حج کن مہینوں کو کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوال المکرم اور ذوالقعدۃ الحرام اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے. جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے. جواب درست دے دیا ہے. فیصل آباد والوں نے 2 نمبر لے لیے ہیں. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا درس حدیث کا انداز کیسا تھا؟ امام مالک بہت بڑے عاشق رسول, درس حدیث کا انداز کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام مالک جب درس حدیث دینے کے لیے تشریف لاتے تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ غسل کرتے, نیا لباس پہنتے, پھر اس کے بعد اپنے مقام پر آ کر صدر اول پر آ کے بیٹھ جاتے, پھر اس کے بعد اپنا پہلو نہ بدلتے. جس طرح عام لوگ تھک کر پہلو بدلتے ہیں اس طرح وہ نہیں بدلا کرتے تھے, اور جب تک درس حدیث جاری رہتا تو لوبان اور مشک یہ سلگتی رہتی رہے. کیا بات ہے. عود اور لوبان سلگتا رہتا, خوشبو آتی رہتی, باادب بیٹھتے, اپنے پیروں کو اپنے پہلوؤں کو نہ بدلتے, عمدہ لباس پہنتے, خوشبو لگاتے, پھر میرے نبی کی باتیں بتاتے. یہ ہے اللہ والوں کا انداز. جواب درست دے دیا ہے. معراج شریف کا واقعہ کس سال پیش آیا؟ معراج شریف کا واقعہ نبوت کے 11ویں سال پیش آیا. نبوت کے 11ویں سال معراج شریف کا واقعہ پیش آیا. جواب درست دے دیا ہے. قضائے عمری کیا ضروری ہے؟
لوگ نماز قضا کر دیتے ہیں، بعد میں توبہ کر کے شروع تو کر دیتے ہیں، مگر کیا پچھلی نمازیں پڑھنا ضروری ہے؟ قضائے عمری ضروری ہے؟ آئیے جواب حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضائے عمری فرض ہے، یعنی جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کی تلافی کا یہی ہے کہ ان کی توبہ کا یہی حق ہے کہ ان کی پہلے تلافی بھی کی جائے، توبہ کے ساتھ ساتھ تلافی لازمی ہے، یعنی دوبارہ یاد کریں۔ یعنی جو نمازیں قضاء ہوئی وہ سب کی سب ادا کرنی ہوں گی۔ قضاء عمری فرض ہے، لوگ کہتے ہیں میں نے توبہ کر لی، یاد کیجئے اور یاد رکھیے اگر آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، توبہ کر لی، اللہ بڑا کریم ہے، وہ توبہ کی برکت سے اس نماز نہ پڑھنے کا گناہ معاف فرما دے گا، مگر ایسا نہیں کہ قضا بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، کسی شخص نے اگر زکوٰۃ وقت پر ادا نہیں کی اور کئی سالوں بعد اب اس کو یاد آیا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، وہ توبہ کرے گا تو زکوٰۃ کی تاخیر سے ادا کرنے کا گناہ انشاءاللہ میرا رب اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، مگر قضا زکوٰۃ کی بھی ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ کچھ معاملات ہوتے ہیں جس میں توبہ کے ساتھ ساتھ تلافی بھی ضروری ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اور اس کی عیادت کے لیے جائیں تو کون سی دعا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، لا بأس طہور انشاءاللہ، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہو۔ کیا بات ہے، کتنا پیارا ہمارا دین ہے۔ جب کسی مریض کے پاس جائیں، طبیعت پوچھنے جائیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو یہ بیماری آپ کے گناہوں کو پاک کرنے والی ثابت ہوگی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ام المومنین سیدتنا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے کیا لقب عطا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک زینب بنت جہش اوا ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ اوا کیا ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خشوع و خضوع کرنے والی اور اللہ عز و جل کے حضور گڑ گڑانے والی۔ خشوع کرنے والی اور خدا کے حضور گڑ گڑانے والی ہماری امی حضور ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا، قضاء عمری کی بات ہوئی، کرنا ضروری ہے یہ بھی پتا چلا، مگر قضاء عمری کن نمازوں کی ہوتی ہے؟ کیا سنتیں بھی قضا کی جائیں گی، نفل بھی قضا کیے جائیں گے؟ کن نمازوں کی قضا ہوتی ہے؟ قضائے عمری فرضوں کی اور جو وطر نماز ان کی ہوتی ہے۔ جی جناب، قضاء عمری صرف فرض اور وطر کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے ظہر کی قضا کرنی ہے تو وہ 4 فرض پڑے گا، عصر کی قضا کرنی ہے تو اس کے بھی فرض پڑے جائیں گے، اگر عشاء کی قضا کرنی ہے تو فرض اور وطر پڑے جائیں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا، سلام میں کعبے کے بدر الدجا اور طیبہ کے شمس الضحیٰ کے الفاظ آتے ہیں، اس کا معنی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام میں کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدر کا مطلب ہوتا ہے چاند، اور یعنی روشن چاند، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبے کے روشن چاند ہیں، اور طیبہ کے شمس الضحیٰ یعنی روشن سورج ہیں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ کے روشن سورج ہیں، یعنی ظلمتوں کو مٹانے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روشن سورج ہیں، روشنی کی مانند ہیں۔ کیا بات ہے، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، میرے آقا کی کیا شان ہے، اور صلاۃ والسلام میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کا معنی بھی پتا ہونا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کہ بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ دونوں ٹیموں سے 4 سوال، دونوں کے جواب درست ہیں، مگر اب جو سوال کیا جائے گا اس کا تعلق ان کے سلیبس سے نہیں ہے، مگر انہیں آپشن دیے جائیں گے۔ سوال یہ ہے، ہاتھیوں والا واقعہ میرے آقا علیہ السلام کی ولادت سے کتنے دن پہلے پیش آیا؟ 55 دن، 45 دن یا 30 دن؟ اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے وہ کتنے دن پہلے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے پیش آئے، 55 ڈیز پہلے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کس مہینے میں ہوئی؟ رجب المرجب، شعبان المعظم یا رمضان المبارک؟
तीन ऑप्शंस हैं। रजबुल मुरज्जब। आपने कहा रजबुल मुरज्जब। देखिए सैयद साहब, यहाँ कोई है जो हमें सही जवाब दे सकते हैं? रजबुल मुरज्जब भी ठीक हो सकता है, आप बताएं क्या ठीक है। ये तो आप बताएंगे क्या ये ठीक है कि नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, अभी तक नहीं कह रहा। रजब, शाबान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मोहम्मद कलीमुल्लाह तारी पाक पतन से हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल रमज़ान मुबारक में हुआ। ये आप कैसे बता रहे हैं? कहीं पढ़ा है आपने? जी बिल्कुल ठीक पढ़ा है, जवाब इनका दुरुस्त हो गया है। इन्हें क्या तोहफा पेश कर रहे हैं? इन्हें काबा शरीफ के मुबारक धागे तोहफे में दिए जा रहे हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। खिलाफे काबा के खिलाफे काबा के धागे भी दिए जा रहे हैं। मजीद भी इंशाल्लाह ताइफ मिलते रहेंगे, मुख्तसर किताबें भी मिलती रहेंगी, आप जवाब देते रहें और तबरुकात भी मिलते रहेंगे। अब वक्त हुआ है, यहाँ ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब बड़ी तादाद में आशिकान रसूल तोबा दारुस्सलाम में मौजूद हैं। आइए उनसे सवालात भी होंगे और जवाबात भी होंगे। जी सुभान भाई। जी, अब यहाँ तोबा के जो हाजरीन मौजूद हैं उनसे हम सवाल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, पंजतन पाक किनको कहा जाता है? पंजतन पाक किनको कहा जाता है, बताएंगे? उन पांचों हस्तियों के नाम बताने हैं। पांचों हस्तियों के नाम बताने, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तारी है जी, शोरकोट सिटी के नवाही इलाके खाकी लखी से तशरीफ लाए जी। पंजतन पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मौला अली जी, इमाम हुसैन, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है, और हजरत फातिमा तोज़र। क्या बात है, क्या बात है। बीबी फातिमा, हसनैन करीमैन, मौला अली और खुद हमारे आका अलैहिस्सलाम, पंजतन पाक, बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह, इन्हें मकतबतुल मदीना की बड़ी प्यारी किताब गुफ्तगू के आदाब, फजूल बातों से बचने की फजीलत, ये तोहफे में दी जा रही है। आप सबसे गुजारिश करूंगा इस किताब को मकतबतुल मदीना से हासिल फरमाएं और इसको आप वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। माशाल्लाह, पंजतन पाक की बात हुई है तो एक शेर भी सुना दें। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। जी, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। माशाल्लाह। जी, अगला सवाल। सवाल है, कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसे एक बार पढ़ें तो 10 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? वाह 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 वाह। मेरा ख्याल है ये तो जवाब मिलने पर सबको नियत भी कर लेनी चाहिए। एक बार पढ़ने पर 10 कुरान का सवाब। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद हुज़ैफा टोबा से। तोबा से हैं। आपका नाम हुज़ैफा है। क्या करते हैं बेटा? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं? अच्छा, क्या पढ़ते हैं? स्कूल में। स्कूल में पढ़ते हैं। ज़हनी आजमाइश में कैसे आ गए आप? अच्छा लगता है आपको? हाँ जी। हाँ जी, चलें आप जवाब दे दें। सूरह यासीन। सूरह यासीन। सुभान अल्लाह। एक बार पढ़ें 10 कुरान का सवाब। नाजरीन जितने मुझे मदनी चैनल पर सुन रहे हैं, यहाँ हाजरीन सुन रहे हैं, 10 मिनट मुश्किल से लगते हैं। कितना फजूल वक्त हम अपने मोबाइल फोन ऐसे ही दोस्तों में गपशप में गुजार देते हैं। अगर दिन में एक बार सूरह यासीन पढ़ लिया करें, 10 कुरान पाक का सवाब। माशाल्लाह, जवाब बहुत प्यारा दिया। अब तोहफा देने। माशाल्लाह, ये हुजूर एक जो मोबाइल एप्लीकेशन हमारी सिरातुल जिन्नान, उसका भी मैं तारुफ जरूर यहाँ पेश करूंगा कि ये बहुत ही जबरदस्त मोबाइल एप्लीकेशन है। ऐप स्टोर पर, एंड्रॉइड पर, सिरातुल जिन्नान, इसको डाउनलोड कर लीजिए और जहाँ भी आप होंगे बआसानी कुरान मजीद की तिलावत कर सकेंगे, तर्जुमा तफसीर भी पढ़ सकेंगे। हुज़ैफा को हम गलाफ़े काबा के धागे दे रहे हैं। हुजूर दुआ भी फरमा दें कि हुज़ैफा को, इनके वालिदैन को अल्लाह खाना काबा भी दिखा दे, आमीन आमीन। मक्के मदीने की हाजिरी भी नसीब फरमाए। एक और सवाल कीजिए जनाब। सवाल तो कर रहे हैं हुजूर, लेकिन आप कुछ कमी महसूस कर रहे हैं? अच्छा। बहावलपुर में जिन ने भी सवाल के जवाब दिए थे, उन्होंने हाथों हाथ 3 दिन के मदनी काफिले की फीस ये दी दिन थी। तो मदनी काफिले के दिन है ना दावत इस्लामी में। वैसे इस वक्त तो तहरीक चली हुई है, पूरी दुनिया में मदनी काफिले 3 दिन, 12 दिन और बल्कि 12-12 माह के सफर कर रहे हैं। तो तोबा वाले भी पीछे नहीं रहने चाहिए। अब चले सवाल करें, जो भी जवाब देगा जवाब के साथ इंशाल्लाह मदनी काफिले की डेट भी देगा इंशाल्लाह। जी, अब मदनी काफिले की डेट के साथ सवाल का जवाब होगा। तो पहले जवाब देने से पहले नियत बना लें। सवाल बड़ा आसान है। शाबानुल मुअज़्ज़म के फजाइल पर अमीर अहले सुन्नत ने कौन सा रिसाला तहरीर फरमाया? जो रिसाले पढ़ते होंगे उनको याद होगा। कौन? चले, शाबानुल मुअज़्ज़म के फजाइल पर
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عظمت علی اطاری ہے اور میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے قریب سے آیا ہوں. ارے واہ بھائی واہ، سبحان. آج تو ذکر بھی ان کا ہونا ہے ہمارے سلسلے میں جی الحمدللہ. اور اس کا رسالے کا نام ہے آقا کا مہینہ. ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے یہ رسالہ نہیں پڑھا آقا کا مہینہ تو ضرور پڑھیں. بڑے پیارے فضائل بھی ہیں اور اس میں اعمال بھی بتائے امیر اہل سنت نے جو شب برات کرنی ہے. مدنی قافلے میں کب سفر کریں گے؟ جب ہمارے نگران صاحب حکم فرمائیں گے. نگران صاحب تو آج ہی لے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ. چلیں نگران صاحب، انہاں دے لال رابطہ کر لو اور انہاں دی ڈیٹ فکس کرو انشاءاللہ. چلیں جناب، یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اور ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے علم کی شمع. جناب 10 نمبر ہے فیصلہ آباد، 8 نمبر ہے مانسیرا والوں کے. بہت خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں ہے رضا. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں ہے رضا. مشتاق تب علازت سوزے جگر کی ہے. مشتاق تب جگر کی ہے. بہت ہی خوبصورت شعر. بڑا مزہ آئے گا جب اس شعر کو پورا سمجھیں گے بھی اور سنیں گے بھی. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زنداں ٹوٹے زنجیریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں. گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت. کیا خوبصورت شعر ہے. قیامت کا منظر ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب میرے رب کی طرف سے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا نا اور نبی پاک کی شفاعت ہوگی، رحمت برسے گی، تو جو گرے پڑے ہوں گے، جن کو باقاعدہ جہنم میں جانے کا مژدہ سنا دیا گیا ہوگا، جن کو گرفتار کر لیا ہوگا، انشاءاللہ میرے آقا ان کی بھی شفاعت فرمائیں گے اور انہیں بھی جنت میں لے جائیں گے. انشاءاللہ ہم بھی نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زنداں ٹوٹے زنجیریں. گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں. صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں. گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. تھوڑی دیر پہلے سید صاحب توبہ والوں کا بھاولپور سے مقابلہ میں نے دیکھا 2-3 بار کر رہے تھے، مگر میں ایک کمپلیمنٹ دے دیتا ہوں کہ میرے لحاظ سے اب تک جو 3 بڑے آؤٹ ڈور ہوئے ہیں، ڈنڈو الایار، بھاولپور اور اب توبہ، تعداد کے لحاظ سے توبہ والوں کا پہلا نمبر ہے. مجھے نظر آ رہا ہے دور دور تک اسلامی بھائی بھی ہیں، یہاں بھی کرسیاں بھر گئی ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، تو فیل ہو رہا ہے کہ اب آگے دیکھیں مقابلہ آپ جیتتے ہیں کہ نہیں. ابھی آگے ہے مقابلہ، تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. چلے جناب، اب تک آپ کا نمبر پہلا ہے. جناب مانسیرا والوں کی باری ہے. تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا. یہ کیا سمائی کہ دور ان سے وہ جمال. یہ کیا سمائی کہ دور ان سے وہ جمال کیا. جواب درست دے دیا ہے. تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا. تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا. یہ کیا سمائی کے دور
सदके में तेरे बाग तो क्या लाए हैं बन फूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदके में तेरे बाग तो क्या लाए हैं कि बन फूल, इस गुंचाए दिल को भी तो ईमा हो के बन फूल। नाज़रीन, ये शेर जरा समझिएगा, आला हजरत से मोहब्बत और बढ़ जाएगी। अल्फाज का चुनाव और अल्फाज की खूबसूरती। आप कहते हुजूर आपकी शान वो है, बाग तो फूल पेश करते हैं, बन कहते जंगल बयाबान को, जंगलों में फूल नहीं होते। आप फरमाते हुजूर आप वो अजीम हस्ती हैं कि बाग तो बाग, आपको बन भी फूल पेश करते हैं। फिर आप कहते हुजूर एक और करम फरमा दीजिए, इस गुंचाए दिल को भी ईमा हो के बन फूल। हुजूर मेरे दिल पर भी ऐसी निगाह फरमाकर हुक्म कर देना कि तू भी फूल बन जा। यानी वहां बन जो है वो रेगिस्तान और जंगल के लिए इस्तेमाल किया, और यहाँ वही लफ्ज बन इस्तेमाल कर रहे हैं कि हुजूर इधर भी निगाह फरमाएं, इसे भी कह दें कि फूल बन जा। अल्लाह सैयदी आला हजरत के सदके नबी पाक ऐसी निगाह करम फरमा दें कि ये गुंचाए दिल भी फूल बन जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब बारी है मानसेरा वालों की। हाय इस पत्थर से इस सीने की किस्मत फोड़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय उस पत्थर से इस सीना की किस्मत फोड़िए, बेतकल्लुफ जिसके दिल में यूं करे घर एड़ियां। बेतकल्लुफ जिसके दिल में यूं करे घर एड़ियां। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाय उस पत्थर से इस सीने की किस्मत फोड़िए, हाय उस पत्थर से इस सीने की किस्मत फोड़िए, बेतकल्लुफ जिसके दिल में यूं करे घर एड़ियां, बेतकल्लुफ जिसके दिल में यूं करे घर एड़ियां। अब मुकाबला कुछ मुश्किल किया जाएगा। अब इनको इशारा दिया जाएगा, स्क्रीन पर इशारा देखेंगे और उससे पहचानना ये शेर कौन सा है। जी हम, सिर्फ लफ्ज हम पहला। अब दूसरी लाइन का पहला, दरमियान का या आखिरी लफ्ज आप इशारे में पूछ सकते हैं। दूसरे मिसरे का पहला है। दूसरे मिसरे का पहला लफ्ज दिखाइए। अब क्या खूबसूरत शेर है जनाब। अगर कंफर्म ना हो तो आप एक और इशारा ले लें, एक नंबर फिर भी मिल जाएगा। होंगे अब तो गनी के हमसे फकीर भी अब फेरी कोटते होंगे, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए। अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे, हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए। जनाब अब बारी है मानसेरा वालों की। दिखाइए जनाब स्क्रीन पर क्या शेर है जो कंप्लीट करना है। जेरे एक इशारा फ्री में है, अगले इशारे की रकम देनी पड़ेगी, यानी एक नंबर कम हो जाएगा। दूसरी लाइन का पहला लफ्ज। दूसरी लाइन का पहला लफ्ज अब्रे रहमत। अब तो आसान हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेरे मिज़ाब मिले खूब करम के छिंटे, अब्र रहमत का यहाँ जोर बरसना देखो। क्या बात है। बीज़ाब रहमत। आला हजरत ने इस कलाम में बड़ा कमाल किया है। हर पहली लाइन में काबे का जिक्र, दूसरी लाइन में मदीने का जिक्र, मगर कमाल का जिक्र। आप कहते हैं जब काबे के परनाले के नीचे कोई खड़ा हो जाए ना, आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो बड़े प्यारे प्यारे छींटे बरसते हैं, लोग बहुत इंजॉय भी करते हैं और वाकई रहमत का झरना है, रहमत की बारिश है। मगर आला हजरत कहते हैं ज़ेरे मिज़ाब मिले खूब करम के छींटे। अब जरा आओ मदीने में अब्र रहमत का जोर बरसना देखो, तो वहां जो बारिश होती है वो और कमाल की होती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ज़ेरे मिज़ाब मिले खूब करम
रहमत का यहाँ जोर बरसना देखो, अब्रे रहमत का यहाँ जोर बरसना देखो। अब बारी है फैसलाबाद वालों की, फिर कुछ इशारा होगा, अब शेर पहुंचना है जी। यूं दूसरी लाइन का पहला, दूसरी लाइन का पहला लफ्ज ये, अल्लाह अकबर, सिर्फ यूं और ये, इससे पहचानना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो हाय, हाय, ये हाय। टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। क्या खूबसूरत शेर है, दिल के बड़ा नजदीक है नाज़रीन ये शेर। यूं तो सभी नबी पाक का है ना, हम खुद उनके गुलाम हैं। यूं तो सब उनका है, मगर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल अगर पूछो, यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल की खास उनकी कमाई है, ये टूटे हुए दिल की खास उनकी कमाई है। अब बारी है मानसेरा वालों की, जनाब कौन जनाब दूसरे का पहला, दूसरी लाइन का पहला लफ्ज देने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये तो ऐसा शेर है पूरे पंडाल ने मिलके पढ़ना चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी। जनाब अब शेर हम स्क्रीन पर भी नहीं पूछेंगे, अब हम अल्फाज के जरिए भी नहीं पूछेंगे, बल्कि एक तर्ज सुनाएंगे, जिस तर्ज के जरिए इन्होंने पहचानना होगा कि ये कौन सा कलाम है। बारी है फैसलाबाद वालों की। बहुत प्यारा कलाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे, बने दो जहां तुम्हारे लिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ज़मीनो ज़मा वाह वाह वाह, तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। मानसेरा वालों की बारी है। जनाब इन्हें तर्ज सुनाइए।
چاہیں تو دوبارہ سن سکتے ہیں 25 سیکنڈ کے اندر دوبارہ سنائیں. دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. شاید یہ اس طرز پہ بیٹھ تو جائے گا کیونکہ یہ کلام تو وہ کلام ہے. ویسے آپ کی عمر چھوٹی ہے, ہم جب چھوٹے تھے نا جب سے اس طرز میں ایک کلام سنتے آ رہے ہیں. کون بتائیں گے بزرگوں میں سے کوئی بتائیں ایک ایسا کلام ہے. آپ کا ہم جواب تو درست مان رہے ہیں مگر میں چاہ رہا ہوں وہ کلام بھی مجھے پتا چلے. اور بہت خوبصورت کلام ہے اور کس خوبصورت انداز میں محفلوں میں پڑھا جاتا تھا. دیکھیں کون کلام, چلیں ہمارے قبلہ آئے ہیں, دیکھیں اپنے طرز میں بھی سنانی ہوگی قبلہ آپ نے. ماشاءاللہ ہمارے پیارے بھائی دوست مربی بہت محبت کرتے ہیں ہم سے, ہمیں بھی بڑا پیار ہے ان سے. قبلہ سمر عباس صاحب تشریف لائے ہیں, اللہ ان کے علم و عمل میں اور برکت دے. حضور اب آپ بھی کسوٹی پہ آ گئے ہیں جی. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. واقعی آج کی رات, سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ. کچھ ذہنی آزمائش کے بارے میں بھی فرمائیں گے, کچھ تحفہ بھی پیش کریں حضرت کو. حضرت کو انشاءاللہ عز و جل 14 مبارک پانیوں کا مجموعہ اور غلاف خانہ کعبہ کے دھاگے اور انشاءاللہ مبارک تسبیح. ماشاءاللہ حضرت کچھ ارشاد بھی فرمانا چاہیں ہمارے اس پروگرام کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے حاجی صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد, جزاک اللہ. اور اس کے بعد ٹوبہ دارالسلام اور گرد و نواح سے جتنے عاشقان مصطفیٰ تشریف لائے, کوششیں فرمائیں مدینہ مدینہ. تمام ناظرین سے میں گزارش کروں گا اس پروگرام کو ضرور دیکھا کریں, اور اس کے ذریعے سے دعوت اسلامی کا صرف ایک شعبہ جامعۃ المدینہ اگر اس کے بچوں کی صلاحیت ہی دیکھیں تو ہم سب کا یہ جی چاہے گا کہ ہم اپنے بچوں کو بھی جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں. تو ضرور بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے علماء کرام بزرگان دین کا سایہ ہے اور اس طرح دعوت اسلامی آگے بڑھتی جا رہی ہے. ناظرین اب باری ہے, ہم چلیں گے ہمارے حاضرین کی طرف. اب کون کون شعر سنائے گا؟ اب آپ کی باری ہے, ٹھیک ہے نا. ایک بہت خوبصورت کلام کے یہاں کچھ اشعار پڑھے گئے تھے, میں چاہوں گا پہلے اسی کا ایک شعر سنا دیں. وہ بڑا پیارا شعر ہے, کلام تو وہ سارا ہی کمال کا ہے. میں کہوں کہ اگر ماسٹر پیس اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں سے بہت سارے ماسٹر پیس ہیں, دس از ون آف دا ماسٹر پیس, اور وہ یہی ہے زمین و زماں تمہارے لیے. اس کا ایک شعر ہے, اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا. کون شعر سنائے گا؟ اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور, خور کہتے سورج کو, آقا نے چاند کو بھی چیر دیا سورج کو بھی پھیر دیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسب نالانی مصطفیٰ اتاری فیصل آباد سے. کیا پیارا نام ہے آپ کا ماشاءاللہ جناب. جی الحمد. جی تو ابھی انشاءاللہ شعر بھی سنا دیں, صرف نام نہیں پوچھا تھا آپ کا. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلد کو پھیر دیا, گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے. ماشاءاللہ جی تحفہ پیش کریں انہیں ماشاءاللہ. کو گفتگو کے آداب, فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت, یہ مبلغین کے لیے بھی بہت بڑا تحفہ ہے. یہ اس کے اندر سے بہت سے بیانات ماشاءاللہ تیار کیے جا سکتے ہیں, اور غلاف کعبہ کے دھاگے کے مبارک ماشاءاللہ. چلے جناب ایک اور شعر سننا ہے آپ سے مجھے, اور بڑا خوبصورت کلام ہے مگر تھوڑا سا. اچھا بدری قافلے کی ڈیٹ بھی لیتے جائیے نا. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول. ذرا آسان شعر میں نے پوچھ لیا ہے, اب ذرا مدنی قافلے کی تاریخ کے ساتھ ہونا چاہیے. لبیک. جی کب جائیں گے مدنی قافلے میں انشاءاللہ؟ جب نگران صاحب فرمائیں گے. ارے یہ کون نگران صاحب ہے جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کب فرمائیں گے؟ فرمائی دو تسی, اجی چلے جاؤ. چلے جناب نائب جائیں, نگران صاحب ساتھ جائیں ان کے. نگران صاحب فرما رہے ہیں ہاتھ ہاتھ ہاتھوں ہاتھ, یہ ہوئی نا بات. چلیں اب آپ شعر سنا دیں. جی خلق سے اولیاء, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء
سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی. ماشاءاللہ. اب باری ہے ایک طرز سنائی جائے گی توبہ والوں کو. دیکھتے ہیں جناب توبہ والے بھی طرز پہچانتے کہ نہیں. سنائیے جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی رضا تاری ٹوبہ سے. جی. اٹھو اے غم کے مارو سرکار بہت پرانی نعت. کیا بات ہے بھائی. اٹھو اے بے سہارو سرکار آ گئے ہیں. واہ بھائی واہ. تحفہ پیش کرے. مدنی قافلہ بھی دے دو نا بھائی. ماشاءاللہ یہ نعت سن کے تو حضور بڑی 12ویں شریف کا اجتماع یاد آ گیا. پرانی محفلیں یاد آ گئی. سبحان اللہ. چلیں ان جناب. کے لیے غلاف خانہ کعبہ کے مبارک داغوں گا. تو مولود کی گھڑی ہے چلو ملا کے گھر پہ مولود کی گھڑی ہے چلو ملا کے گھر پہ چلو ملا کے گھر پہ خلد کی بہاروں سرکار کی آمد آقا کی آمد صادق کی آمد حضور کی آمد یاسین کی آمد طہا کی آمد صلی علی پکارا سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں اٹھو اے بے سہارو ماشاءاللہ. یعنی جناب بڑی تعداد میں توبہ میں عاشقان رسول موجود ہیں. مجھے لگتا ہے کرسیاں تو فل ہو گئی ہیں. کھڑے کافی تعداد میں. ٹھنڈ ہے ناظرین. اور بڑی تعداد میں مجھے مدنی منع بچے بھی نظر آ رہے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. خوشیاں عطا فرمائے. یہ جوش ہے اور یقیناً یہ علم دین سے محبت نبی پاک سے محبت ہے جو اللہ رسول کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے علم کی جناب 20 نمبر ہیں فیصلہ آباد کے. 18 نمبر ہیں مانسیرا والوں کے. بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے خاندانی رشتے. جناب بزرگان دین کے آپس میں رشتے, انبیاء کے آپس میں رشتے, اور اس کے بعد ہم پوچھیں گے ہمارے آپس کے رشتے, تاکہ ہمیں پتا چلے رشتوں کا پاس رہے, رشتہ داروں کا خیال رہے. اس نیت سے یہ سیگمنٹ شروع کیا. فیصلہ آباد والوں کی باری ہے. اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے داماد کے علاوہ اور کون سا رشتہ ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے آقا سے داماد کے علاوہ بھی کوئی رشتہ ہے؟ وہ بیان کیجئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے داماد کے علاوہ بھی کوئی رشتہ ہے؟ جلدی کیجئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دادی ہیں وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی ہیں. یعنی وہ کیا بنے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے. جناب تھوڑی سی آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے. حضرت عثمان کی جو نانی ہے ام حکیم, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھو ہیں. یعنی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدنا عثمان غنی بھانجے بنتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب باری ہے مانسیرا والوں کی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عبد المطلب سے کیا رشتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ حضرت عبد المطلب کی بہو لگی. حضرت عبد المطلب کی وہ بہو ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. مانسیرا والے برابر ہو گئے ہیں, مقابلہ برابر ہو گیا ہے. اب باری فیصل آباد والوں کی ہے. زید کی اہلیہ کے والد کے اکلوتے داماد کی والدہ کی بیٹی کے بیٹے سے زید کا کیا رشتہ ہے؟
بہت زید کی اہلیہ کے والد کے اکلوتے داماد کی والدہ کی بیٹی کے بیٹے سے زید کا کیا رشتہ ہے؟ بڑا لمبا رشتہ ہے جناب. زید کا بیٹا نہیں جناب، وہ بھانجا بنتا ہے. آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے، لیکن آپ کو ایک گڈ نیوز دے دیتے ہیں. اس سے پہلے والا جو آپ کا سوال تھا وہ آپ کا درست تھا جواب، اس میں ہماری مجلس سے مسٹیک لگی ہے. آپ کا جواب بالکل درست تھا کہ حضرت عثمان غنی نبی پاک کے بھتیجے لگتے ہیں. جواب ان کا درست ہے. اب باری مانسیرا والوں کی ہے. زید کی اہلیہ کی والدہ کے اکلوتے داماد کی والدہ کے بیٹے کی بیٹی سے زید کا کیا رشتہ؟ دوبارہ اگر بول اسکرین پہ دیکھ لیں، آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ زید اتنے دور کے رشتہ دار لے کے کیوں آ رہا ہے؟ زید کی اہلیہ کی والدہ کے اکلوتے داماد کی والدہ کے بیٹے کی بیٹی سے زید کا کیا رشتہ ہے؟ زید کی بیٹی جناب بیٹی بھی بنتی ہے، بھتیجی بھی بن سکتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب، یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اب ہم چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. جی بورڈ کی طرف جا رہے ہیں حضور. ابھی کہاں اسکور بورڈ کی طرف جا رہے ہیں؟ اب وہ ہاتھ چھوڑ دیں، دیکھیں بہت بڑا مجمع ہے. نہیں دیکھیں چہرے پہ مسکراہٹ دیکھیں صرف آپ. ماشاءاللہ. چلے پھر آسان سا پوچھیے گا. اچھا آپ مطلب ٹیم سے اتنے ہیوی پوچھیں. ابھی تو جس طرح سیگمنٹ آگے جاتے جائیں گے سلسلے اسی طرح فائنل میں دیکھیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کیا پوچھنا ہے. اللہ خیر کرے. چلیں آج ہم آپ سے پنجابی زبان میں پوچھتے ہیں. اچھا. تاکہ آپ آسانی سے پہنچ جائیں. اور مشکل ہو جائے گا. چلیں جی. حاجی صاحب تو سوال ہے کہ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਹਿਸਤੇ ਆਹਿਸਤੇ ਬੋਲੋ ਬਾਪੂ. ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਥੋੜਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ. ਦੁਬਾਰਾ ਹੈਲੋ ਦੁਬਾਰਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? میری والدہ کیا پنجابی میں کیا کہ میری ماں ہے، میری امی جان. چلیں جی ਤੁਹਾਡਾ جواب درست ہے. جزاک اللہ. مدنی چینل کے ناظرین دعا بھی فرمائیں ہمارے عبدالحبیب بھائی کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت کی نعمت عطا فرمائے. آمین. ایک اور مجھے دعا کروانی تھی ناظرین. ہماری ذہنی آزمائش کی ٹیم کے ہمارے ساتھ سفر کیا ہمارے ایک ممبر بھی ہیں ہمارے انگلش مدنی چینل میں، ان کا کافی اچھا حصہ بھی رہتا ہے. میرے تمام سوشل میڈیا کے میرے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں اس کو ہیڈ بھی وہ کرتے ہیں. ہمارے عامر اتاری بھائی ہمارے ساتھ ہی تھے کل تک. آج صبح ان کو یہیں توبہ پہنچ کر خبر ملی کہ ان کے والد صاحب کا وصال ہو گیا. اب عامر بھائی کراچی کی طرف روانہ ہو گئے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ دنیا بھر کے ناظرین اور توبہ میں موجود عاشقان رسول ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ ان کے والد صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور تمام اسلامی بھائی ان کے لیے ایصال ثواب بھی فرمائیں. اور جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں اللہ پاک ہم سب کے مرحومین کی والدین کی جن کے والدین چلے گئے بے حساب مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین ایک اور خوبصورت سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے فیضان سلطان باہو. جناب اس سیگمنٹ میں ہم سبحان اللہ بہت ہی عظیم ہستی ہمارے دلوں میں بسنے والی حضرت سخی سلطان حق باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعارف بھی اس بہانے جان لیں گے. پیار تو ہم سارے ہی کرتے ہیں مگر معلومات نہیں ہوتی. مگر میں چاہوں گا ان کا سیگمنٹ آگے بڑھنے سے پہلے کوئی ایک شعر ان کے کلام کا، ان کے تو کلام کے شعر ہی بڑے نرالے بڑے پیارے ہیں، ہمیں ایک سنا دیجیے. الف چمبے مرشد لائی نفیس بادہ پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا
سلطان باہو رحمت اللہ تعالی کا مختصر تعارف بیان کیجیے. مسجدیں بنوا کے یہ آباد کرتے ہیں, شیطان کے منصوبے یہ برباد کرتے ہیں. مسجدیں بنوا کے یہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سلطان باہو ہے, اور آپ صوفیہ کرام میں سلطان العارفین کے لقب سے معروف ہیں, اور آپ کا تعلق قبیلہ آوان سے ہے, اور آپ کا سلسلہ نسب سلطان باہو بن بازید محمد بن فتح محمد بن اللہ دتہ ہے, جو آگے چل کر حضرت سیدنا امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے. کیا بات ہے, یہ سلسلہ نسب جو ہے مولا علی شیر خدا تک جا پہنچتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سلطان باہو کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں یہ نام کس وجہ سے دیا گیا؟ خیر خواہی امت کے بیڑے اٹھاتے ہیں, اللہ کی رحمت سے اجڑے گھر بساتے ہیں, علم کی شمع لیے پھر جگمگایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, اور جب واقعہ کربلا کے بعد خاندانی نبوت پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے گئے اور مختلف واقعات پیش آئے, تو انہوں نے ایران اور ترکستان کے علاقوں میں رہائش اختیار کر لی. عوان چونکہ علوی ہونے کی وجہ سے سادات کرام کے قریبی تھے, لہٰذا انہوں نے اس تنگ دستی, غربت اور غریب الوطنی میں ان کی مدد کی, اور ان کے ہاون معاون ہوئے, اور اس وجہ سے ان کو عوان یعنی سادات بنی فاطمہ کی مدد کرنے جانے والا کہا گیا. کیا بات ہے, سادات کرام کی مدد کرنے والا قبیلہ اعوان کہا جانے لگا, اور آپ اسی اعوان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت بامبارکہ بروز پیر رمضان المبارک 1039 ہجری بمطابق اپریل 1630 عیسوی کو شور کوٹ ضلع جنگ پنجاب پاکستان میں. کیا بات ہے جناب, رمضان مبارک تھا, پیر کا دن تھا, 1039 ہجری بمطابق اپریل 1630 شور کوٹ ضلع جنگ پنجاب میں آپ کی ولادت ہوئی. جواب درست دے دیا ہے. سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی کا وصال مبارک کب ہوا اور آپ کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 63 سال دنیا میں اسلام کی تعلیمات عام کی, اور اس کے بعد ایک مغلیہ حکومت اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یکم جمادی الاخری 1102 ہجری بمطابق 2 مارچ 1691 کو اس دنیا سے فات پائی, اور آپ کا مزار مبارک قصبہ دربان, اور آپ کا دربار مبارک قصبہ دربان دربار باہو سلطان تحصیل شور کوٹ ضلع جنگ پنجاب پاکستان میں واقع ہے. کیا بات ہے, جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ پاک قربت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب دونوں ٹیموں کا مقابلہ جاری ہے, فیصلہ آباد اور مانسیرا کے درمیان. 26 نمبر فیصلہ آباد, 26 نمبر ہی مانسیرا کے ہیں. اب بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے درست کیجئے. جی اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں کو ایک لفظ دکھایا جائے گا, وہ آگے پیچھے ہوا ہوگا. 25 سیکنڈ میں انہیں درست کرنا ہے. اگر 10 سیکنڈ باقی رہ گئے ہوں گے اور وہ نہیں پہنچ پائیں گے تو میں ایک اشارہ دوں گا, اگر وہ اشارہ لینا چاہیں گے. اب اشارے کے بعد جواب دیں گے تو پھر 1 نمبر ملے گا. باری ہے فیصلہ آباد والوں کی, دیکھیے کون سا لفظ ہے جو درست کرنا ہے. جی جناب آپ کو بھی اجازت ہے, حاضرین کو بھی اجازت ہے, ناظرین کو بھی اجازت ہے. وہ دال ہے. اشارہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. جی اشارہ یہ ہے کہ یہ کسی مبارک اونٹنی کا ذکر ہے. سیکنڈز دوبارہ 25 مل جائیں گے انہیں. جنتی اونٹنی. کیا یہ جنتی اونٹنی ہے؟ جواب درست ہوگا تو 1 نمبر ملے گا. بتائیے. جواب درست دے دیا ہے. جناب لگتا ہے تھک گئے ہیں یا ٹھنڈ لگ گئی ہے. توبہ والوں مل کر کیا کہیں گے؟ تھوڑا اور اونچی. جناب مانسیرا والوں کی باری ہے. جناب
एक नंबर मिला है फैसलाबाद वालों को, 2 नहीं मिलेंगे। दिलचस्प मालूमात। ये क्या दिलचस्प मालूमात किताब जो ज़हनी आजमाइश करने वालों के लिए बड़ी कमाल की है, सवाल जवाब जिसमें मौजूद है। क्या ये वही किताब का नाम था? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। पहली बार मानसेरा वाले आगे बढ़े हैं जनाब। अब फैसलाबाद वालों की बारी है। अल्लाह की रहमत से उजड़े घर बसाते हैं, खैर खाहिए उम्मत के बेड़े उठाते हैं, अल्लाह की रहमत से उजड़े घर बसाते। मुसअब बिन उमैर। क्या ये सहाबी रसूल हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम है? बताइए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब। अब बारी है जनाब मानसेरा वालों की। देखो फिर से आया है, knowledge is love, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो। क्या इशारा चाहिए? इशारा दे दें। ये किसी इमाम का जिक्र है। फिर 25 सेकंड है आपके पास, बहुत गौर से जवाब दीजिएगा। देखो फिर से आया है, दीन का इल्मी फैज़ान भी यहाँ पे जारी है, कुरान और सुन्नत के फूलों। इमाम राजी। मुझे यही था कि आप यही मिस्टेक करेंगे। इमाम राजी में हा नहीं आता, इस लफ्ज में हा था। इमाम जोहरी। जनाब ये आपसे गलती हो गई है, कोई नंबर नहीं मिलेगा। फिर जनाब फैसलाबाद वाले आगे हैं। मुकाबला कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। अब वक्त हुआ है हम इंशाअल्लाह अपने नेक अमाल का जायजा भी लेंगे। ये बहुत खूबसूरत काम है जो दावत इस्लामी वालों को दिया जाता है, बल्कि तमाम आशिकान रसूल को अपने अमाल का जायजा करना चाहिए। और फिर नात ख्वानी होगी। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं, नात ख्वाह इस्लाम में भी ऊपर तशरीफ ले आएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अपने अपने नेक अमाल के रिसाले निकाल लीजिए। जिनके पास मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन ऑन कर लीजिए। नंबर 1 अच्छी नियतें की। नंबर 2 पांचों नमाजें बाजमात अदा की। नंबर 3 हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी। नंबर 4 रात में सूरह मुल्क पढ़ या सुन ली। नंबर 5 हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरतुल इखलास पढ़ी। नंबर 6 कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात तर्जुमा तफसीर पढ़ या सुन लिए। नंबर 7 शजरे के औराद पढ़े। नंबर 8 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े। नंबर 9 आँखों को गुनाहों से बचाया। नंबर 10 कानों को गुनाहों से बचाया। फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखीं। 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी। अजान व इकामत का जवाब दिया। गुस्से का इलाज किया। अपना जायजा किया। अपने निगरान की इताअत की। आप और जी कहकर बात की। मदरसतुल मदीना बालिगा में पढ़ा या पढ़ाया। इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए। 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए। फजर के लिए जगाया। दूसरों के घरों में झांकने से बचे। घर दर्स हुआ। मस्जिद दर्स दिया या सुना। सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना। जुल्फे रखने की सुन्नत पर अमल है। एक मुश्त दाढ़ी है। गुनाह होने की सूरत में फौरन तौबा की। सुन्नत के मुताबिक खाना खाया। मुसलमानों को सलाम किया। कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया। जोहर की सुन्नत कबलिया फर्ज से पहले अदा की। तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी। अवाबीन या इशराको चाश्त पढ़ी। असर या इशा की सुन्नत कबलिया पढ़ी। 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई। दूसरों से मांगकर चीजें तो नहीं इस्तेमाल की। झूठ, गीबत और चुगली से बचे। कुछ न कुछ वक्त निकाल कर मदनी चैनल देखा। जाती दोस्ती तो नहीं की। वक्त पर कर्ज अदा कर दिया। आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल तायद ना करे। सफाई और सलीके का ख्याल रखा। मुसलमानों के अयूब की पर्दापोशी की। बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की। कुछ न कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी। चौक दर्स दिया या सुना। वालिदैन और पीर मुर्शिद को इसाले सवाब किया। इसराफ से बचे। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की। तंजीमी तरीका कार के मुताबिक मसला हल किया। जबान के गुनाहों से बचे। फजूल बातों से बचे। मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आजारी और कहकहा लगाने से बचे। इमामा शरीफ बांधा। माँ बाप का अदब किया। सल्लू अलल हबीब अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन अब वक्त हुआ है इंशाअल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सनाखानी करेंगे। जी सल्लल्लाहु अलैहि या
رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو آقا جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ امم ہو جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو کرم یا رسول اللہ کرم اب یا رسول محتشم کرم اب یا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے بلا لو چمی چمی عجز کے صدقے لٹا کر ان کے کوچے میں چمی نے عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں انہیں ہم دل کی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے انہیں ہم دل کی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں کبھی گنبد خضرا کو دیکھیں کبھی خود کو کبھی گنبد خضرا کو دیکھیں کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں کسی صورت اب یہاں پر ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باد سنبھالے جا اڑا کر ان کے کوچے میں میرے آقا مدینے
رسول اللہ کرم رب یا رسول محتشم ہو کرم رب یا رگ جاتے گئے ارمان ہائے میرے سینے میں نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے چلے شمع مدینے میں رسول اللہ کرم رب یا رسول محتشم ہو جدھر دیکھو جدھر دیکھو میرا سینہ مدینہ تم بنا دو سب جنتے ہیں نثارے مدینہ کے سب جنتے ہیں نثارے مدینہ جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے نظر میں نقشو نگارے مدینہ رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے میرا دل بھلے یادگارے مدینہ میرا دل بھلے یادگارے مدینہ مرادے دلے بلبلے بے نوارے مرادے دلے بلبلے بے نوارے
जिक्र मदीना, चलो मिल के करते हैं जिक्र मदीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। यार इस्लामी भाई, जिक्र मदीना अपनी ज़बान पर जारी रखिए, मदीने की तड़प भी जारी रखिए। आज तोबा में दारुसलाम में बैठकर हम मदीने को याद कर रहे हैं, मगर इंशाअल्लाह ये जिक्र मदीना, ये याद मदीना, ये नबी पाक का इश्क अगर बढ़ता रहा तो इंशाअल्लाह ज़रूर गुनाहगारों को भी हाज़िरी मिलेगी। नाज़रीन, अब मुकाबले को लेकर चलना है आखिरी मराहिल की तरफ। एक बार फिर देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, कौन सी टीम आगे है, कौन सी टीम पीछे है। रोशनी दिल की इनसे सवेरा है, मुफ्तियाने दीन ना हो तो जनाब 29 फैसलाबाद, 28 मानसेरा, 1 नंबर का फर्क है। बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसपे सवाल ऐसा होता है कि सुनकर हैरान हो जाते हैं कि जवाब क्या होगा। सेगमेंट का नाम है फिकही पहेलियां। सवाल करेंगे फैसलाबाद वालों से, वो कौन सी अजान है जिसका जवाब देना मना है। जुमा के खुतबा के बाद जो अजान होती है उसका जवाब देना मना है। जुमा के खुतबा की अजान, खुतबे की अजान का जवाब जबान से देना मुक्तदियों को मना है, अलबत्ता दिल में दे सकते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो कौन सी जगह है जिस तरफ भी मुंह करके नमाज पढ़े नमाज हो जाती है। वैसे तो किबला रुख होना इस्तकबाले किबला शर्त है, मगर वो कौन सी जगह है जिधर भी रुक करके पढ़े नमाज हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर खाना काबा की छत पर नमाज पढ़ी, अगर खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ी तो जिस तरफ चाहे रुख करें नमाज हो जाएगी। इसी तरह खाना काबा की छत पर भी, मगर उसकी छत पर चढ़ना ममनू है। काबे के अंदर नमाज पढ़ी तो जिस रुख चाहे पढ़े, काबे की छत पर भी नमाज हो जाएगी, मगर उसकी छत पर चढ़ना ममनू है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसीलिए अल्लाह अकबर कहते हुए नमाज शुरू की, लेकिन फिर भी उसकी नमाज नहीं हुई। उसकी क्या सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी ने बतौर ताज्जुब अल्लाहु अकबर कहा या फिर मुअज्जिन के जवाब में अल्लाहु अकबर कहा और इसी अल्लाहु अकबर कहते ही उसने नमाज़ शुरू कर दी तो उसकी नमाज शुरू नहीं होगी, क्योंकि अल्लाहु अकबर कहते हुए ये नीयत होना ज़रूरी है कि मैं नमाज अदा कर रहा हूँ। जी जनाब, अगर बतौर ताज्जुब किसी ने अल्लाहु अकबर कहा या मुअज्जिन के जवाब में कहा और उसी तकबीर से नमाज शुरू कर दी तो ये नमाज नहीं होगी। तकबीर तहरीमा यानी जब आप नमाज शुरू करने से पहले अल्लाहु अकबर कहते हैं, इस नीयत से कहना जरूरी है कि मैं नमाज शुरू कर रहा हूं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सी सूरत है कि जिसमें उर्दू में दुआ मांगना मकरू है। वैसे तो हम उर्दू में दुआएं मांगते रहते हैं, मगर वो कौन सी सूरत है जिसमें उर्दू में दुआ मांगना मकरू है। नमाज के अंदर जब तशहुद में बैठे हों तो उसमें तशहुद और दुरूद के बाद अरबी में दुआ करनी चाहिए और गैर अरबी में दुआ करना मकरू है। गैर अरबी में दुआ मकरू तहरीमी है। नमाज में जब तशहुद में बैठते हैं, अत्तहियात और दुरूद के बाद जो दुआ करनी है वो उर्दू में नहीं, वो अरबी में करनी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी सेगमेंट ही ये फैसला करेगा कि किसने आगे जाना है, किसने पीछे रह जाना है। सब मिलकर इस सेगमेंट का नाम दोहराएंगे और सेगमेंट का नाम है जोश के साथ अगर होश से। जनाब, हमारा एक सेगमेंट तो रह गया जोश के साथ मगर होश से। कुछ ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि आज हम पंजाब में हैं और हमने पंजाबी जबान में इंशाअल्लाह नात भी सुनानी है आपको। आप सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। और पंजाबी जबान तुहानू इमाम दे फजाइल भी सुनाएंगे इंशाअल्लाह। आइए शुरू करते हैं उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। प्यारे प्यारे इस्लामी भराओ ते मदनी चैनल दे वेखण वालिओ, अज दे सैगमेंट उम्मत दे रंग ज़हनी आजमाइश दे संग विच साडे सोहणे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे ओ उम्मती जेड़े दुनिया दे किसी भी खिते ते किसी भी मुल्क विच रहिंदियां होयां पंजाबी बोलदे या समझदे ने, उन्हां दी दिल जोई दी नीयत नाल पंजाबी जबान विच इमामे दे फजाइल बयान करन दी कोशिश करांगा। इहदे विच कोई गलती हो जावे ते मैनू माफ़ करिया जे। इमामे दे फजाइल, प्यारे प्यारे इस्लामी भराओ, इमामा साडे सोहणे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बड़ी प्यारी सुन्नत है। साडे प्यारे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर वेले
اپنے سر اقدس تے امامہ مبارک سجا کے رکھیا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فرماندے ہن کہ امامہ سنت متواترہ دائمہ ہے۔ تاجدار مدینہ علیہ السلام دے 8 ارشادات، امامے دے نال 2 رکعتاں بغیر امامے دی 70 رکعتاں تو افضل ہے۔ امامے دے نال نماز 10,000 نیکیاں دے برابر ہے۔ بے شک اللہ تے او دے فرشتے جمعے دے دن امامہ بنن آلیا تے درود بھیج دے نے۔ ٹوپی دے اتے امامہ بننا ساڈا تے غیر مسلمان دا فرق ہے۔ ہر او ول جیڑا مسلمان اپنے سر اتے بننے گا او دے بدلے قیامت والے دن انہوں ایک نور دتا جاوے گا۔ سبحان اللہ۔ امامہ بنو، نبی پاک فرمائندے امامہ بنو تو تواڈا حلم ودے گا۔ امامہ مسلمانہ دا وقار تے عرب دی عزت ہے، تے جدو عرب امامہ لا دیں گے اپنی عزت لا دیں گے۔ تاجدار مدینہ علیہ السلام نے امامے اشارہ کر کے فرمایا فرشتیاں دے تاج اینج دے ہوندے نے۔ امامے دے نال ایک جمعہ بغیر امامے دے 70 جمعیاں دے برابر ہے۔ امامہ شریف دے ول سیدھی طرفوں ہونے چاہیے نے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان امامہ شریف اینج بندے سی کہ شملہ مبارک سدھے مونڈے تے رہندا سی۔ اس تو علاوہ بندیاں ہویاں او دا پھیرا پٹھے ہاتھ نال کردے سی تے سیدھا ہاتھ مبارک متھے تے رکھ دے سی تے اون دے نال ہی ول دی گرفت فرمائندے سی۔ امامے دے آداب، امامہ 7 ہاتھ یعنی 3.5 گز تو چھوٹا نہ ہوئے، 12 ہاتھ یعنی 6 گز تو بڑا نہ ہوئے۔ امامے دے شملے دی کم از کم مقدار 4 انگلیاں تے زیادہ تو زیادہ انہا وڈا نہ ہوئے کہ مہندیاں ہویاں تھلے نہ آوے۔ امامہ لاندیاں ہویاں بھی ایک ول کر کے کھولنا چاہیدہ ہے۔ امامہ قبلہ المو کر کے کھڑے ہو کے بننا چاہیدہ ہے۔ اللہ پاک سانو ساریاں نو عمل کرن تے سکھ کے دوجیاں نو سکھان دی توفیق دوے، آمین۔ مدنی مقصد بھی آئیے پنجابی زبان میں پڑھتے ہیں۔ مینو اپنی تے ساری دنیا دے لوکاں دی اصلاح دی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اب انشاءاللہ بڑا پیارا کلام ہے اور میں چاہوں گا کہ سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ پنجابی زبان میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا چہرہ تیرا نور ساری کائنات نور، چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نور، اب بھی درود بھیجے کہ تیری ذات نور، اب بھی درود بھیجے کہ تیری ذات نور، شہدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا، شہدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا، لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا، لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا، تیری آتے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تیری آتے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تو دیکھتے تیرے غلاماں دا جواب نہیں، تو دیکھتے تیرے غلاماں دا جواب نہیں، 14ویں دا چند تے عرشاں دا تارا، 14ویں دا چند تے عرشاں دا تارا، لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا، لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا، موقع دیوا تیرے میں سچیاں پیارا دا، موقع دیوا تیرے میں سچیاں پیارا دا، جیوندا اے ظہوری نہ لے کے تیرے یارا دا، جیوندا اے ظہوری نہ لے کے تیرے یارا دا، منگتا میں تیرا تیرے در تیری آل دا، منگتا میں تیرا تیرے در تیری آل دا، لب کے لے آواں کہ تو سونا میرے نال دا، لب کے لے آواں کہ تو سونا میرے نال دا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑا، آپے چھے چھے دوڑ دا ٹے
پگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ لب کے لیا کہ تو سونا میرے نبی دا لب کے لیا کہ تو سونا میرے سبحان اللہ، کیا بات ہے. نبی پاک کی ثنا خوانی کسی بھی زبان میں ہو دلوں کو چھو جاتی ہے. ناظرین اب چلیں گے آخری سیگمنٹ کی طرف، جس نے فیصلہ کر دینا ہے کس نے آگے جانا ہے اور کس نے آج ہمارا ساتھ چھوڑ جانا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اب 5 سوال ہیں، 5 اشعار ہیں. باری ہے، پہلے بیل بجائیں گے دونوں ٹیمیں. جناب بیل یہاں چیک ہو چکی ہے اور اب انشاءاللہ جی اب آپ چیک کریں گے. جی یاد رہے جب دونوں ٹیمیں ساتھ بیل بجاتی ہیں تو جس کی نینو سیکنڈ پہلے بیل بجتی ہے تو اس کی بیل ہی بجے گی، دوسری ٹیم کی نہیں بجے گی. تو گھبرانا نہیں ہے، آپ کو جواب آتا ہو تو آپ نے بیل بجانی ہے. اب چلیں گے ہم سوال کی طرف. وہ کون سی اذان بیل بجائی ہے جناب؟ مانسیرا والوں نے صرف آدھا سوال سنا ہے. وہ کون سی اذان؟ اب اس میں بہت ساری اذانیں ہو سکتی ہیں. سوال بھی خود پورا کرنا ہوگا، جواب بھی خود ہی دینا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کون سی اذان ہے کہ جس کا جواب نہیں دیا جائے گا؟ اچھا، مقتدی کے لیے خطبے کی اذان ثانی کا جواب دینا ضروری نہیں. جی جو خطبے کی اذان ہے اس کا جواب دینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب اب شعر کی باری ہے. پہلے شعر تو بیان کرنے دو. زخمی اب بیل پہلے بجی ہے مانسیرا والوں کی. لفظ زخمی سنا ہے، کیا یہ 2 نمبر لے کے مرہم لگائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زخمی جگر پر مجروح دل پر مرہم لگا جا نام محمد. مرہم لگا جا نام محمد. جواب درست دے دیا ہے. مانسیرا والے آگے بڑھتے ہوئے. اب سوال ہے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جناب اب بیل بجائی ہے فیصلہ آباد والوں نے، صرف نبی پاک کا نام سنا ہے. اب تو بہت سارے سوال بن سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ زمین پر پڑتا تھا؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا قاضی ہے؟ ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی سن وفات 544 ہجری ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ چاند اور سورج کی روشنی سے زمین پر تشریف نہیں لاتا تھا کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں. نبی پاک نور ہیں، بے سایہ آقا کا سایہ نہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. جناب فیصلہ آباد والوں نے نمبر لے لیے ہیں. اب شیر کی باری ہے. بلا کر پھر بیل بجائی ہے مانسیرا والوں نے. شیر سے پہلے ہی بجانے کے لیے تیار بیٹھے تھے. اب صرف لفظ بلا کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ، ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا. ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا. جناب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جناب مانسیرا والوں کی. اب سوال ہے ابلیس پھر بیل بجائی ہے مانسیرا والوں نے. ایک ہی لفظ سنتے ہیں جناب. کون سا کمپیوٹر ہے ان کے پاس؟ غلط جواب 2 نمبر مائنس بھی کروا دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابلیس کا تخت کہاں پر ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کہاں ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابلیس کا تخت سمندر پر ہے اور وہ اپنے گروہوں کو بیچتا ہے جو لوگوں میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں. اس میں اس کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے والا وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ فتنہ فساد لوگوں میں سب سے زیادہ فتنہ ڈالے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ. اب باری شیر کی ہے اور میں اب دوسری لائن پڑھوں گا، پہلی لائن نہیں پڑھوں گا، یاد رہے. کبھی اللہ مانسیرا والے کچھ پہلے ہی بیل بجا دیتے ہیں. سوچ کر آئے آج خیبر پختونخوا والے. صرف لفظ کبھی سنا ہے. 9 سیکنڈ ہیں. کبھی کہتا کہ کبھی کہتا کہ کیا بزم ہے کیسی ہے بہار، کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا. پہلے وہ کوئی اور شعر پڑھ رہے تھے،
आखिरी सेकंड में आपने एक और शेर शुरू कर दिया। वो शेर अगर आप उनको पढ़ने देते, आपने उनको रोक दिया था, लेकिन अच्छा किया रोक दिया, क्योंकि आपने दुरुस्त शेर पढ़ दिया है। जनाब दुरुस्त दे दिया है, आखिरी सेकंड पर इन्होंने शेर तब्दील किया। और वाकई ये कभी पर 2 शेर 2-3 शेर आते हैं, मगर इन्होंने दुरुस्त शेर पढ़कर 2 नंबर हासिल कर लिए। नाजरीन, अब बारी सवाल की है। हजरत सुफियान, फिर बैल बजाई है मानसेरा वालों ने। फैसलाबाद वाले मेरा ख्याल है फिर आराम करें, हम ही कर लेते हैं आपस में। हजरत सुफियान सिर्फ सुना है, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुरान मजीद की इस आयत मुबारका सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून के बारे में की तफसीर करते हुए क्या इरशाद फरमाते हैं? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुरान मजीद की इस आयत मुबारका सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून की तफसीर करते हुए बयान फरमाते हैं कि हम उन पर अपनी नेमतें तमाम कर देंगे और उन्हें शुक्र की तौफीक नहीं देंगे। बहुत खूबसूरत बात आपने फरमाई, मगर मेरा ये सवाल नहीं था। सवाल ये था कि हजरत सुफियान सौरी ने दुनिया से कूच कर जाने वाले मोमिन की मिसाल क्या बयान फरमाई। हजरत सुफियान सौरी ने फरमाया, मैं दुनिया से आखिरत की तरफ कूच करने वाले मोमिन की मिसाल उस बच्चे से देता हूं जो रहम मादर की घुटन से निकलकर दुनिया की राहत पाता है। नाज़रीन, एक बार फिर ज़हनी आजमाइश बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। मेरे पास 3 सवाल हैं, जिनमें 2 अशार हैं और 1 सवाल है, यानी इसका मतलब मेरे पास 6 नंबर हैं और फैसलाबाद 5 नंबर से पीछे है। इट मींस अगर फैसलाबाद को आज सेमीफाइनल में जगह पक्की करनी है तो अगले 3 सवालों के जवाब फैसलाबाद ने देने होंगे, या फिर मानसेरा वालों ने गलती करके अपने नंबर कम करवाने होंगे। अब देखना यह है कि क्या होता है। अब मैं शेर खुद नहीं पढ़ूंगा, हम एक तर्ज आपको सुनाते हैं। जनाब, फैसलाबाद वालों ने बहुत थोड़ी सी तर्ज सुनी है। पहले ये शेर सुनाएंगे, फिर हम तर्ज पूरी सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जरा तर्ज सुनाइए। अच्छा, वैसे ये जो ना तर्ज वैसे है किसी और कलाम की। चाहे वाला मुझे तैबा बुला लो, ड्यूडी का अपनी कुत्ता बना लो, मगर चूंकि इस तर्ज में ये कलाम भी आ सकता है। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखो तो देखे जाओ बराबर, अल्लाहु अकबर ये फिर जो है हमारी सांसें बेरब्त करेगा। 3 नंबर का फर्क है, 2 सवाल बाकी हैं। दोनों सवालों का जवाब फैसलाबाद ने देना होगा अगर मुकाबला जीतना है। एक गलती ने बाहर कर देगी या एक भी जवाब मानसेरा वालों ने दे दिया तो फैसलाबाद वाले मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। अब सवाल है अल्लाह पाक, अल्लाह, फैसलाबाद वालों ने सवाल नहीं सुना है नाजरीन, लफ्ज अल्लाह पाक सुना है। अब इसके बाद क्या सवाल हो सकता है? रोशनी कुरान से फैलाई इन तारों ने, लफ्ज अल्लाह पाक सुना है। बेल बजा के सोच रहे हैं हुण की करना है, जल्दी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है कि अल्लाह पाक के लिए इखलास क्या है? जवाब दीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया गया कि हुज़ूर अल्लाह की बारगाह में इखलास क्या है, तो आपने फरमाया कि इखलास ये है कि बंदा नेक अमल करे और उसको ये पसंद ना हो कि कोई उस पर उसकी तारीफ़ करे। और अल्लाह पाक के लिए मुखलिस वो है जो अपने हक़ से पहले अल्लाह ताला के हक़ को तरजीह दे, और जब उसे 2 काम दरपेश हो, एक दुनिया का आखिरत का, तो पहले आखिरत का काम करना शुरू कर दे। इस सवाल का जवाब मैं आखिरी सवाल के बाद बताऊंगा, वो पता चल जाएगा कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी। अब शेर की बारी है और वो मैं शेर पढ़ूंगा और पहली लाइन पढ़ूंगा, ठीक है? वो पाक, बेल बजाई है फैसलाबाद वालों ने, सिर्फ वो पाक सुना है।
سوال یہ ہے وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. جناب درست دے دیا. ناظرین ایک بات تو شیور ہے, ایک بات تو کنفرم ہے کہ ایک ٹیم مقابلہ جیت چکی ہے. اب وہ مانسیرا ہے یا فیصلہ آباد ہے. میں چاہوں گا دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں, قریب آ جائیں, تھوڑا قریب آئیں, میرے پاس آ جائیں, دونوں کھڑے ہو کے یہاں تک آ جائیں. اللہ اکبر. ہمیشہ ذہنی آزمائش آخری منٹوں میں ہماری سانسیں بے ربط کرتا ہے. مجھے جب میری کیفیت ایسی ہو رہی ہے تو ان دونوں ٹیموں کا حال کیا ہوگا؟ مانسیرا والوں کو کیا لگتا ہے کون جیتا ہے؟ آپ آگے پہنچ گئے؟ کچھ پتہ نہیں ہے. اچھا جناب, دل دک دک بھی بہت زور سے لگتا ہے کر رہا ہے. اچھا جناب, فیصلہ آباد والے تو اشکبار لگ رہے ہیں جی. کیا لگتا ہے بھائی؟ کوئی پتہ نہیں ہے. انہوں کوئی پتہ نہیں ہے, کیونکہ مسئلہ اس آخری جواب کا نہیں ہے, مسئلہ اس سے پہلے سوال کا تھا جس پہ انہوں نے اللہ پاک سنا تھا. غلمان نے بہت خوبصورت جواب دیا اخلاص کے بارے میں. میرے پاس جو سوال تھا وہ کیا تھا؟ سوال یہ تھا اللہ پاک کو گاڈ کہنا کیسا ہے؟ اللہ پاک کے لیے گاڈ جیسے الفاظ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے. اللہ پاک کے لیے اللہ, خدا اور پروردگار جیسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیصلہ آباد والوں سے غلطی ہوئی اور آج کا مقابلہ مانسیرا والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. جناب خیبر پختونخوا کی ٹیم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی. کمال کا مقابلہ کیا فیصلہ آباد والوں نے. میرا بس ہوتا تو میں دونوں ٹیموں کو آگے لے جاتا, مگر ہمارا ذہنی آزمائش اسی طرح چلتا ہے جناب. آخری سیکنڈوں میں کوئی ٹیم کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. دونوں ٹیمیں آپس میں ملاقات کریں, ایک دوسرے کو حوصلہ دیں. اللہ پاک آپ سب کو مدینے کی بار بار حاضری عطا فرمائے. اب ناظرین آئیے بتاتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے تھی ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن میں. کیا رائے تھی؟ 61% جناب فیصلہ آباد کے لیے رائے تھی, مگر معاملہ الٹا ہو گیا. آج مانسیرا والے مقابلہ لے گئے ہیں. دونوں ٹیمیں بڑی کمال کی ہیں جناب. اب حمزہ کو ہم بلائیں گے. حمزہ آئیے آگے ماشاءاللہ, اور مانسیرا کی ٹیم سے ان کو بیسٹ پرفارمنس کا ایوارڈ دیا جا رہا ہے. ناظرین اشکبار ہیں اسلامی بھائی, کوئی بات نہیں انشاءاللہ. ذہنی آزمائش پچھلی بار بھی آپ آگے نہیں گئے تھے, مگر مدینے غلمان آپ گئے تھے. اللہ کرم کرے گا پھر سب مدینے جائیں گے. نہ ہو مایوس دیوانوں, پکارے جاؤ تم ان کو. نہ ہو مایوس دیوانوں, پکارے جاؤ تم ان کو. لا ہی لیں گے تم کو ایک دن سرور مدینے میں. بلا ہی لیں گے تم کو ایک دن سرور مدینے. آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں اب ذہنی آزمائش کا یہ قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, اور اب ہم پہنچنے والے ہیں سیال موڑ سرگودا کے قریب. اس ٹیم کا کس سے مقابلہ ہے آئیے دیکھتے ہیں. سیال موڑ پنجاب پاکستان کے رہنے والوں کے لیے خوشخبری. آپ کے شہر میں ہونے جا رہا ہے پہلی بار مدنی چینل کے مقبول ترین کوئز پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 15 کا 4تھ کوارٹر فائنل, جس میں ہوں گی بھلوال اور شیخو پورا کی ٹیمز آمنے سامنے. تو پھر دیکھیے 26 دسمبر 2023 بروز منگل رات 8:30 بجے زمزم میرج ہال سیال موڑ پنجاب سے ذہنی آزمائش سیزن 15 کا 4تھ کوارٹر فائنل براہ راست مدنی چینل پر. سیال موڑ پنجاب پاکستان اور اس کے اطراف میں رہنے والے عاشقان رسول اس کوارٹر فائنل میں بھرپور شرکت فرمائیں. اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہردم. اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہردم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہردم. بندہ تمہارے در کا
کسوں کے یاور بے کسوں کے یاور تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر کیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے.